اللہ کا فضل ہے، کروڑا احسان ہے، آج میں نے آپ کے سامنے جو تراویح پڑھائی، میری عمر کی یہ 26ویں محراب ہے، الحمدللہ 26واں سال ہے۔ 25واں سال میں نے سلور جبلی جیل میں منا لیے تھے، نہیں یہ 27واں سال ہے، پچھلے سال 26 تھا، 2024 میں جو ہم اندر تھے تو اس وقت 25واں سالانہ تراویح جو ہماری ہوئی، الحمدللہ وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، ہاں کرمنلز کے بیچ میں بھی ہم نے تراویح سنائی ہے الحمدللہ۔ اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے، آج جس طرح آپ کے سامنے میں قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہوں تو وہاں موجود قیدیوں کو ایک رمضان بیرک بنا دی جاتی ہے، رمضان آتے ساتھ ہی سارے مسلمانوں کو ایک جگہ، تو الٹے سیدھے لوگ ہوا کرتے ہیں اس میں، کیسے کیسے لوگ دیکھا تو مجھے خود کی گھبراہٹ تھی کہ یہ نماز روزے والے تھوڑی نہ ہیں، ان کو کہاں نماز کی بات ہے۔ پھر بھی تراویح کے لیے میں نے کہا میں پڑھاؤں گا، تو سب پوری اسی طرح سے صفیں لگ گئی۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ ایک پارہ پڑھنے میں پتہ نہیں کتنے غائب ہو جائیں گے اس میں بیچ میں سے۔ آج پڑھتا ہوں، کل سے ان کو شاید ہو سکتا ہے الم تر کیف والی تراویح پڑھنے کے لیے یہ بول دیں گے۔ میں نے کہا بہت لمبی ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے ہماری تراویح میں۔ الحمدللہ آج بھی مجھے یاد ہے وہ بات، سارے لوگوں نے مل کر کہا سحری تک بھی ہم چاہے تو کھڑے ہو کے پڑھیں گے آپ کے ساتھ۔ قرآن آپ نے پڑھایا، اور پہلی مرتبہ کوئی جیل میں پورا قرآن پڑھا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمتیں ہیں، وہ جس سے جہاں چاہے قرآن کی تلاوت کرواتا ہے، جہاں سے چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرواتا ہے۔ اسی لیے قرآن آپ تلاوت کرو۔ ایک اور آخری بات میں بتاتا ہوں، کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیچہ تھا، ابھی آپ سفر پر گئے نہیں تھے، اس وقت آپ کا جو والد گرامی کا دیا ہوا باغیچہ تھا اس کی آپ دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا، دن بھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، باغیچے میں بیٹھ کر تیزی سے قرآن پڑھتے رہتے تھے تنہا۔ لیکن ان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہوتا تھا، وہ فجر میں جیسی آتے تھے تو باغیچے کی پوری صفائی کی گئی ہوتی تھی، سارے پتے جو جھڑے ہوتے تھے، کچرا جو بھی ہے وہ سب جمع کر کے کوئی اٹھا کر کے ختم کر دیا ہوتا تھا۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روز دیکھتا ہوں کہ کون خادم ہیں جو میرا کام کر کے چلے جاتے ہیں، باغیچہ پورا صاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھا، آس پاس والوں سے پوچھا تو کوئی آتا نہیں ہے، لیکن باغیچہ صبح بالکل صاف رہتا ہے، پورا کچرا جھاڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک دن آپ تہجد کے بعد سیدھے آ گئے باغیچے کے اندر، فجر کی اذان اور نماز سے پہلے ہی، کہ دیکھتے ہیں تو جیسے ہی آپ باغیچے میں آئے تو کچھ لوگ جھاڑ رہے ہیں اور کچرا جھاڑ رہے ہیں اور سب جمع کر رہے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز پہچان لیے کہ کچھ لوگ ہیں ابھی میرے باغیچے کے اندر۔ تو آپ نے زور سے آواز دی کہ کون لوگ ہیں جو میری اجازت کے بغیر اندر آئے؟ تو کچھ لوگ چلتے ہوئے جھاڑو چھوڑ کر کے آئے، وہ انسان نہیں، وہ جنات کی جماعت تھی، وہ جنات کی جماعت تھی۔ قریب آ گئے اور کہا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم ہیں جو یہ صاف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ میرے باغیچے کی یہ خدمت کس لیے کرتے ہو؟ توجہ، جس کے لیے میں نے بتایا۔ جنات یہ کہتے ہیں کہ سرکار آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو بیٹھ کر کے یہاں پر، ہم سن سن کر کے اپنی تجوید درست کرتے ہیں، ہم کو قرآن پڑھنا آ گیا آپ کے بلند آواز سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، تو آپ ہمارے استاد ہوئے تو استاد کے گھر کا یا باغیچے کا کچرا تو صاف کرنا یہ شاگرد کی شان ہے۔ تو میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، تمہارے گھر کے بھی کام جنات کر کے چلے جائیں گے، قرآن پڑھو۔ اور کچھ لوگ تو موکل حاضر کرنے کے لیے پتہ نہیں چلے کر رہے ہیں، اور چلے کر رہے ہیں، ایک دن ان کا سر گھوم گیا تو پھر زندگی بھر گھوم جائے گا، کوئی جن اٹھا کے پٹک کے چلا گیا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ جنات ہمارے سے زیادہ طاقتور ہیں، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات چلتی رہتی ہے جنات حاصل کرنا ہے، اور کسی بابا نے کہہ دیا کہ میرے پاس 70 موکل ہیں تو اس کے پاس بھیڑ لگ گئی۔ موکل کا مطلب وہی جنات حاضر ہے۔
تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی حکم دے دے گا تو جنات جائیں گے پورا ایکسس بینک اٹھا کر کے لے کے آ جائیں گے. ہاں کوئی بینک کو پورا تالا توڑ کے لے کے آ جائیں گے. اگر ایسے ہی ہوتا تو کوئی بینک ہی موجود نہیں ہوتی. سارے بابا لوگ جنات کو حکم دے کر سب تجوریاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں. اگر وہ طاقتور ہوتے تو اللہ تمہیں اشرف المخلوقات کیوں کہتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر تاج کرامت رکھا ہے. تو جنات سے افضل ہیں. لیکن بیچ میں نے بات اس لیے کی کہ آپ قرآن پڑھو گے تو جنات جیسی مخلوق بھی انسانوں کا ادب کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک جتنا ہم نے پڑھا ہے اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن جب تلاوت ہوتا ہے تو اچانک آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا فجر کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے حکم ہوا تھا کہ منہ اچھی طرح سے صاف کر کے مسجد میں آؤ. صحیح ہے، منہ کے اندر بدبو نہ آئے، اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے آؤ. وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو فرشتے اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں. قرآن کی آیتیں سیدھے تمہارے منہ سے وہ اپنے منہ میں لیتے ہیں، تو ان کو تمہارے منہ کی بدبو سے کراہت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے تمہارے منہ کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا. تو قرآن کو آپ سمجھے کیا ہو؟ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ معجزہ ہے جو آج بچوں کے سینوں میں اتر جاتا ہے. کوئی اور کتاب یاد کر کے دکھاؤ.